برامکا کے اولو العزم نوجوان پورے بغداد پر چھائے ہوئے تھے. ذرا اس واقعے کو سنیے, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. برامکا کے اولو العزم پورے بغداد پر مسلط تھے. ان کی قوت و طاقت نے لوہا منوا لیا تھا. ان کی حکومت کے چرچے چار دانگ عالم میں پھیلے ہوئے تھے. لوگ ان کی طاقت کے چرچے کرتے تھے. اچانک برامکا کے ان اولو العزم لوگوں کے اوپر خلیفہ ہارون رشید کا عتاب نازل ہوتا ہے. خلیفہ ہارون رشید کا عتاب نازل ہوتا ہے اور برامکا کے یہ نوجوان گرفتار کر لیے جاتے ہیں اور جیل کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں. برامکا کے جن نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ان نوجوانوں میں فضل ابن یحییٰ اور یحییٰ برمکی. فضل ابن یحییٰ یعنی فضل اور ان کے باپ یحییٰ, یہ دونوں بھی گرفتار کر لیے گئے. فضل اور ان کے باپ یحییٰ یہ دونوں گرفتار کر لیے گئے اور یہ دونوں میرے بھائیوں جیل کے اندر ڈال دیے گئے. فضل کو اپنی گرفتاری کا کوئی وہ نہیں تھا, ملال میں ہو گیا, لیکن میرے بوڑھے ماں باپ کو بھی ڈال دیا گیا جیل کے اندر. یحییٰ بہت پکے نمازی تھے, تہجد گزار تھے, نیک تھے. فضل ابن یحییٰ نے اپنے باپ کی حالت دیکھی, یا اللہ جیل کے اندر تو گرم پانی کا انتظام نہیں ہے اور ٹھنڈ کی ان راتوں میں صبح میرے باپ اٹھیں گے تو ان کو ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑے گا. تو جانتے ہو فضل ابن یحییٰ نے کیا کیا؟ رات میں ایک تانبے کی لوٹی کے اندر, اس زمانے میں تانبے کا لوٹا دے دیا گیا سب کو, ایک تانبے کا لوٹا لیا اور تانبے کے لوٹے میں اپنے پینے کے لیے پانی بھر لیتے تھے کہ جب پیاس لگے گی تو پیوں گا. لیکن فضل کا حال یہ تھا کہ وہ رات میں پانی پیتے نہیں تھے, بلکہ رات بھر اس پانی کو کمبل اٹھا کر, گرم چادر اٹھا کر اس تانبے کے لوٹے کو اپنے پیٹ سے چپکا لیتے تھے کہ میرے پیٹ کی گرمی سے صبح فجر کی نماز کے وقت تک اس پانی میں تھوڑی سی گرمی آ جائے گی, کچھ تو گرم ہو جائے گا. اور اس گرم پانی کو وہ فجر کی نماز کے وقت اپنے باپ کو دے دیا کرتے تھے, اے ابو جان اس سے وضو بنائیے. میرے پیارے ساتھیوں غور کرو, علامہ یافعی نے اس واقعے کو اپنی کتاب میرات الجنان کے اندر نقل کیا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایسے ایسے نوجوان گزرے جو اپنے باپ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کو بھی یہ سمجھتے تھے کہ میرے باپ کو بخار نہ آ جائے, بیمار نہ ہو جائیں, زکام نہ ہو جائے, تو وہ رات بھر اس تانبے کے لوٹے کو اپنے پیٹ سے چپکائے رہتے تھے تاکہ کچھ تو گرمی آ جائے گی اور میرے باپ کو کچھ تو گرم پانی ملے گا. میرے بھائیوں یہ تھی ماں باپ کی خدمت کرنے کا ایک طریقہ. آج ہم ذرا اندازہ لگائیں اور سوچیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. قرآن نے ماں باپ کے بارے میں یہ حکم نافذ کر دیا, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے, یہ حکم دے دیا ہے, عبادت تو اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو, اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, احسان کے اندر ہر نیکی شامل ہے. اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. احسان کس کو کہتے ہیں؟ ہر نیکی. باپ کمزور ہیں, کرسی پر بیٹھے رہتے ہیں, بیٹا مجھے تھوڑا سا باہر بٹھا دے, میں تھوڑا سا سڑک پر بیٹھنا چاہتا ہوں دھوپ میں. احسان میں یہ نیکی شامل ہے کہ بیٹا آئے اپنے باپ کو سہارا دے اور باہر کرسی لگا دے اور اپنے باپ کو کرسی پر بٹھا کر دھوپ میں بٹھا دے. باپ کے ہاتھ پیر نہیں چل رہے ہیں تو باپ کو نہلا دے, ان کے جسم پر صابن لگا دے. باپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, ان کے پاس اتنی دولت نہیں کہ وہ اپنا علاج کرا سکیں, لیکن بیٹے کے پاس دولت ہے. بیٹے احسان میں یہ نیکی بھی شامل ہے کہ بیٹا اپنے پاس سے اپنے باپ کا مکمل علاج کرا دے. احسان میں ہر نیکی شامل ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, عبادت تو اللہ کی ہوگی اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا, ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں
ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو تم ان سے اف بھی مت کرنا۔ اف سمجھتے ہو؟ اف کا صحیح ترجمہ اگر کیا جائے اردو میں تو اس کا صحیح ہوگا یہ، ان سے اف بھی مت کرنا۔ اف کا مطلب، جرجیس کے باپ بستر پر لیٹے ہیں، جرجیس صاحب نے دوا کھلا دی، ان کو پلا دیا، اور اپنے باپ ہی کے پاس بیٹھے کمپیوٹر پہ چلا رہے ہیں۔ اتنے میں آواز دی، بیٹے جرجیس ایک گلاس پانی لے آؤ، اور میں بہت ضروری کام کر رہا ہوں اپنے بزنس کا۔ اب انہوں نے کہا بیٹا پانی چاہیے ایک گلاس، اور میری زبان سے نکلا اٹھے اور پانی لا کے دے دیا، پلا دیا۔ پانی تو پلا دیا، منع نہیں کیا، دے دیا، پلا دیا، اور آ کر پھر اپنے کام میں لگ گئے۔ لیکن اس سے پہلے جو تمہارے منہ سے نکلا یعنی مطلب یہ تھا کہ ابھی پانی مانگنا تھا ان کو، کتنا ایمرجنسی کام کر رہا تھا میں، لاکھوں کا حساب کتاب، کہیں ایک بھی قلم ادھر ادھر ہو گئی، ایسے کہہ دیا۔ یہ بھی حرام ہے، پانی آپ پلا رہے ہیں ان کو، لیکن آپ کے منہ سے جو نکل گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کیا، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، یہ بھی نہیں نکلنا چاہیے تمہارے منہ سے، ولا تنہرہما، اور ان کو کبھی جھڑکنا نہیں، کبھی جھڑکنا نہیں، ڈانٹنا نہیں، بلکہ جب بھی ان کے سامنے بات کرنا تو اپنے بازو نیچے کر کے اور سر جھکا کر بات کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اچھی بات کرنا۔ یہ ہے ماں باپ کا۔ دو چیزیں ہو گئیں، ایک ایک چیز پر ہم تھوڑا کم ہی چل رہے ہیں، بس اشارہ کر رہے ہیں۔ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت ولا تعقن والدیک وان امراک ان تخرج من اہلک ومالک۔ تیسری چیز پہ آئیے، اور تیسری چیز آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں، تیسری چیز کے بعد چوتھی چیز ضرور سن لینا، اس کے بعد آپ کو میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، آپ بیچ میں بھی جانا چاہیں تو چلے جانا، لیکن یہ دو چیزیں اور جو ہیں وہ ضرور سن لینا۔ لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، کبھی فرض نماز قصدن اور جان بوجھ کر مت چھوڑنا۔ فإن من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، جو فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اس کے اوپر سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں رہتی۔ فرض نماز، اس کا مطلب یہ ہے کہ سنتیں کبھی کبھی چھوٹ جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن فرض نماز کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مسجد میں جماعت، آپ کو اپنے باپ کو دکھانے کے لیے ہاسپٹل لے جانا ہے، ڈرائیور آ چکا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ ایمرجنسی نہیں ہے، فوراً مسجد میں جائیے، کم سے کم امام کے پیچھے فرض پڑھ لیجئے، سنتیں مت پڑھیے، نکل جائیے اور اپنے باپ کو ہاسپٹل لے جائیے، لیکن نماز پڑھنا ہے۔ ہاں ایمرجنسی ہے، بہت زیادہ ہے تو پہلے لے جائیے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیجئے، اس کے بعد میں پڑھ لیجئے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس وقت آپ مسجد ہی تلاش کرتے پھریں، جہاں جگہ مل جائے وہاں پڑھ لیجئے آپ، لیکن نماز پڑھنا ہے۔ آپ کو وہ منظر یاد ہوگا، اور نہ یاد ہو تو سنو، قاضی شرح کا بیٹا ایک مدرسے میں پڑھتا تھا، نماز کی اہمیت بتا رہا ہوں میں۔ قاضی شرح، حضرت علی نے قاضی بنایا تھا، زبردست فیصل جج۔ قاضی شرح کا بیٹا مدرسے میں پڑھتا تھا، استاذوں نے کہا ہے تمہارے بال بہت بڑے ہو گئے ہیں، آج کل تو پتہ نہیں کون کون سے بال چلنے لگے ہیں، اب وہ ایک اور بال چلنے لگے ہیں، سور کٹ۔ سور کٹ بال جانتے نا، ادھر سے کٹے ہیں، ادھر سے کٹے ہیں، ادھر سب ٹکلا ہے، چاروں طرف گول، بیچ میں
چھتا مدھو مکھی کا رکھا ہوا ہے. اس کو ہمارے یہاں کہا جاتا سور کٹ بال. کون کون سے بال چلنے لگے, اللہ رحم کرے. اور جانے پتہ نہیں کون سے ہجڑے نے نکالا ہوگا یہ بال, ان کے نقش قدم پہ ہم چل رہے ہیں. کون سی ادھر بال صاف, دیکھ کے قسم خدا کی گھن آتی ہے, اللہ اس کے پاس ہم بیٹھے کیسے ہیں. ادھر سے ٹکلا بنا, ادھر سے ٹکلا, چاروں طرف سے گنجا دکھ رہا, اوپر چھتا رکھا ہوا ہے بہت بھاری, لگتا ہے جیسے ٹلو پمپ چل رہا ہو. عجیب حالت بنا لی لوگوں نے اپنی. قاضی شرح کے بیٹے کے بال بڑے ہو گئے تو مدرسے کے استاذوں نے کہا کہ تمہارے بال بہت بڑے ہو گئے, فرصت ملے کبھی تو بال کٹوا لینا حجام سے. اے بھیا تم بہت اٹھ رہے ہو یار, ڈسٹرب کرو گے. تو بیٹے نے کہا ٹھیک ہے, قاضی شرح کا بیٹا کہا ٹھیک ہے کروا لو. ایک دن اس کو فرصت ملی تو نکل گیا. اس نے سوچا بال کٹوا کے جلدی آ جاتا ہوں, لیکن حجام نے اس کو دکان پہ بٹھا لیا, بیٹے بیٹھ جاؤ, ایک آدمی کے بال کاٹنے کے بعد تمہارا نمبر آ جائے گا. اتفاق دیکھیے, جیسے وہ آدمی اٹھا ان کا نمبر آیا, قاضی شرح کے بیٹے کا نمبر آیا, ویسی اذان ہونے لگی مسجد میں. لیکن اس نے بال کاٹنا شروع کر دیے تھے. اچھا اس زمانے میں گھڑیاں بھی نہیں تھی کہ دیکھ لے چچا چل میں نماز کے بعد آؤں گا, اندازہ ہی نہیں ہو پایا. بال کٹنا شروع, ادھر اذان شروع. جب تک بال کٹے تب تک جماعت ختم. قاضی شرح کا بیٹا بال بنوانے کے بعد, حجامت کروانے کے بعد جب مدرسے آتا ہے, کیا دیکھتا ہے کہ جماعت ختم ہو چکی ہے. اس نے وضو بنایا اور مسجد کے اندر اکیلے نماز پڑھ لیا. نماز پڑھا اکیلے, سورج بھی غروب نہیں ہوا تھا, تھوڑی سی دیر ہوئی تھی بس, اکیلے نماز پڑھ لیا. لیکن جماعت چھوٹ گئی. مدرسے کے اساتذہ نے پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ اس نے کہا بال بنوانے میں دیر ہو گئی. مدرسے کے اساتذہ نے اس کو عذر نہیں سمجھا. نہیں یہ کوئی عذر نہیں ہے, تو تمہیں سزا کیا دی جائے؟ سزا کے لیے تمہارے باپ کو ہی لیٹر لکھتا ہوں. شہر کے قاضی ہیں, سب سے بڑے جج ہیں, دیکھیں تمہارے باپ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ سناتے ہیں. اور سنو نوجوانوں, اور اگر ان کے ماں باپ زندہ ہیں تو سنیں. مقدمہ حضرت شرح کی عدالت میں آتا ہے. قاضی صاحب آپ کے بیٹے نے ایسے وقت میں بال کٹوائے کہ عصر کی اذان ہونے لگی. آپ کا بیٹا جب بال بنوانے کے بعد مدرسے میں آیا تو جماعت ہو چکی تھی, اس نے بعد میں نماز پڑھ لی. آپ خود فیصلہ کیجئے کہ جماعت چھوڑنے کی سزا اس کو کیا دی جائے. قاضی شرح نے اس لیٹر کے پیچھے ایک فیصلہ لکھ دیا اور اپنے قاصد, اپنے ایلچی کے ذریعے ایک موٹا ڈنڈا دے کر بھیجا. موٹا ڈنڈا اس قاصد نے مدرسے کے استاد کو دے دیا, جو ہیڈ ماسٹر تھا, جو پرنسپل تھا اس کو دے دیا, لیجئے. اور لیٹر میں سزا لکھی ہوئی ہے. خط پڑھتا ہے مدرسے کا پرنسپل, تو اس میں لکھا ہوا ہے, آئے پرنسپل صاحب, صدر مدرس صاحب, عمید محترم, میرے بیٹے نے ایسے وقت میں بال کٹوائے جس میں عصر کی اذان کا وقت قریب تھا, لہذا بظاہر میرے بیٹے کا کوئی عذر نظر نہیں آ رہا ہے, یہ عذر شرعی نہیں ہے. اس نے جماعت ترک کی, عمدن اور جان بوجھ کر ترک کرنا مانا جائے گا. بال کٹوا رہا پھر بھی جان بوجھ کر ترک کرنا مانا جائے گا. لہذا اس عمدن اور جان بوجھ کر نماز ترک کرنے کی سزا میں یہ سناتا ہوں کہ جو ڈنڈا میں نے تمہیں بھیجا ہے, اس ڈنڈے سے میرے بیٹے کو اتنا پیٹو کہ یہ ڈنڈا 3 ٹکڑوں میں بٹ جائے, اس ڈنڈے کے 3 ٹکڑے ہو جائیں. موٹا ڈنڈا, یہ والا نہیں تھا پکڑو ایک مارو ٹوٹ جائے, موٹا ڈنڈا.
3 ٹکڑے ہو جائے. ہاں لیکن جب ڈنڈا 3 ٹکڑے ہو جائے تب میرے بیٹے کو پیٹنا چھوڑ دینا. اس کے بعد میرے بیٹے کی سزا یہ ہوگی کہ اس کو 3 دن تک قید خانے میں ڈال دینا, کسی بند کمرے میں بند کر دینا, اس کو کھانا بند کر دینا, اس کا پانی بند کر دینا, اور روزانہ توبہ کرانا. اگر وہ تم سب کے سامنے اقرار کر لے کہ آج کے بعد میں جماعت کو کبھی قصداً جان بوجھ کر نہیں چھوڑوں گا, میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, وہ میرے گناہ کو معاف کر دے, اگر وہ اس بات کا اقرار کر لے تو 3 دن کے بعد میرے بیٹے کو چھوڑ دینا, اور اس کے بعد مدرسے میں اس کو پڑھانا اور لکھانا شروع کر دینا. لیکن اگر 3 دن بھی بھوکا پیاسا رہنے کے بعد بھی وہ توبہ نہ کرے اور اس بات کا اقرار نہ کرے تو اس کو اس کمرے میں اس وقت تک بند رکھنا جب تک کہ وہ بھوک اور پیاس کی شدت سے مر نہ جائے. ایک وقت کی نماز, اور نماز نہیں چھوٹی تھی, نماز تو پڑھ لیا تھا, جماعت چھوٹی تھی. ایک وقت کی, وہ بھی بال بنوانے میں. ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہماری اولاد یہ کون سی نماز ہے. ہم جس دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں, اذان ہو رہی ہے, باپ حاجی ہے, حج کر کے آیا, بیٹے بیٹھو دکان پہ, ہم نماز پڑھ کے آ رہے ہیں, پہلے ہم پڑھا بعد میں تم چلے جانا. یہ اسلام کے احکام کرانہ مرچنٹ کی دکان نہیں ہے, جو تمہیں پسند آئے وہ کرو گے اور جو نہیں پسند آئے وہ نہیں کرو گے. حاجی صاحب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, اور حاجی صاحب کا بیٹا جماعت چھوڑنے کے بعد مسجد میں بعد میں جاتا اور نماز پڑھتا ہے. یہ کون سی جماعت اور کون سا اسلام ہے یہ؟ حی علی الصلاۃ, یہ ندا جو آئی ہے وہ حاجی صاحب کے لیے بھی اور حاجی صاحب کے بیٹے کے لیے بھی ہے. یہ ندا مولانا جرجیز صاحب کے لیے بھی اور مولانا جرجیز صاحب کے 11 سال کے بیٹے کے لیے بھی ہے. یہ ندا امام حرم کے لیے بھی ہے اور مکے کے رہنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے. یہی آواز حی علی الصلاۃ سعودیہ کے بادشاہ کے لیے بھی ہے اور سعودیہ کے گلیوں میں بھیک مانگنے والے بھکاریوں کے لیے بھی ہے. اسی ایک وقت میں یہی نماز کا وقت سب کے لیے ہے. سب کو ایک ہی وقت میں مسجد میں جانا ہے, ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہے, اسی کی ابتدا میں نماز ادا کرنا ہے, ایک دوسرے کو چپک کر کھڑا ہونا ہے, قدم سے قدم ملانا ہے, ٹخنے سے ٹخنا ملانا ہے, کاندھے سے کاندھا ملانا ہے, اپنے دلوں کے کینے اور کدورت اور بغض و عناد کو ختم کرنا ہے, اور ایک ہی ساتھ رکوع میں جانا ہے, ایک ہی ساتھ سجدے میں جانا ہے, اور اس بات کا اعلان کرنا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ ندا حی علی الصلاۃ کی آواز سب کے لیے. اذان کی آواز آتی ہے حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کے لیے. کامیابی یہ باپ کے لیے بھی ہے, بیٹے کے لیے بھی ہے, حاجی صاحب کے لیے بھی ہے, اس کے بیٹے کے لیے بھی ہے. آؤ اسی وقت میں اپنی دکان بند کرو. اذان کی آواز سننے کے بعد اگر تم نے دکان بند نہیں کی اور مسجد کے اندر نہیں آئے تو جب تک جماعت ہو رہی ہے, اذان ہو جانے کے بعد سے, حی علی الصلاۃ سننے کے بعد سے, جماعت ہونے تک جتنی تم بکری کر رہے ہو, جتنا مال تم بیچ رہے ہو, اس میں جو کمائی آ رہی ہے وہ حرام ہے, اور اس حرام کمائی کو اگر تم نے مال حلال میں ملا دیا تو وہ مال حلال بھی حرام ہو جائے گا. ایک بالٹی پانی میں پیشاب کا ایک قطرہ ڈال دو تو پوری بالٹی پانی ناپاک, ایک لوٹے پانی میں پیشاب کی ایک بوند ڈال دو تو پورا لوٹا پانی بیکار, ایک گلاس پانی میں, فلٹر پانی میں, پانی کی 1 لیٹر کی منرل واٹر کے بوتل کے اندر پیشاب کی ایک بوند ڈال دو تو پورا فلٹر اور منرل واٹر بیکار. اسی طریقے سے اتنی دیر جو اذان سے لے کر جماعت تک جو تم نے کمایا ہے اور مسجد میں نہیں گئے, یہ حرام کمائی ہے, اور اس کمائی کو اگر تم نے حلال کمائی کے اندر ملا دیا تو تمہاری حلال کمائی بھی حرام, وہ بھی بیکار. آئندہ نہیں بلائیں گے اس مولوی کو, یہ تو سب کی کھٹیا کھڑی ہو رہی ہے. میں کیا کروں, اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں, نہیں بلاؤ گے مت بلاؤ. 10 مہینے سے کہیں پروگرام نہیں ہو رہے تو کیا کسی کی روزی روٹی بند ہو گئی؟
سب کے بیچارے کاروبار بند ہیں، صرف حکومت خوش ہے بس. وہ تو ہوگی، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے یار. دماغ میرا تھک گیا سوچ سوچ کر. کہتے ہیں کورونا کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، خود کہہ رہے ہیں کورونا کا علاج نہیں، پھر کہتے ہیں اتنے مریض ٹھیک ہو گئے. دماغ خراب ہو گیا. ہم ہی پاگل ہیں، بریلی کے پاگل خانے میں ہمیں کو بھرتی ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ کورونا کا کوئی علاج ہی نہیں ہے اور ٹھیک بھی ہو رہے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں جو بیمار بھی نہیں ہوتے، وہ جھوٹوں پرچار کرنے کے لیے اندر چلے جاتے ہیں، جیسے امیتابھ بچن. کورونا ہو گیا، ارے تم تو روز سینیٹائزر سے ہاتھ مل رہے تھے، تمہیں کیسے کورونا ہو گیا؟ تم تو باقاعدہ 14 دن کے لیے اپنے بیوی بچے سب سے الگ تھے، تمہیں کیسے کورونا ہو گیا؟ اور جب تمہیں اتنے دن پرہیز کرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہو 14 دن ایسے رہو، ایک دوسرے گج کی دوری؟ تو ویسے تب بھی ہو سکتا ہے. پتہ ہی نہیں چل رہا آج تک. بہار کے چناؤ میں لاکھوں کی بھیڑ ہو جائے تو کورونا نہیں، الیکشن ختم ہوتے ہیں تو ایک دم کورونا کی بھرمار ہو جاتی ہے. لاکھوں کی تعداد میں کسان بیچارے دلی کے بارڈر پر پڑے ہوئے ہیں، کورونا نہیں. اور جیسے یہ کسان بھاگیں گے، اب ہڑتال ختم ہوگی، ویسے دیکھنا کورونا کے کتنے مریض نکلیں گے. بڑی لمبی کمائی ہے اس میں، تم پہنچ ہی نہیں، ہماری عقل ہی نہیں ہے. اس دیش کے سب سے اونچے آدمی کی عقل کے مقابلے میں ہماری عقل کیا ہے؟ ٹرینیں کون بند کر سکتا تھا؟ ہوائی جہاز کون بند کرے گا؟ کروڑوں اربوں روپے کا نقصان کون کرے گا؟ لیکن ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ پائے. قاضی شریح نے اپنے بیٹے کو جو فیصلہ سنایا اساتذہ کو، وہ ہمارے لیے مقام عبرت ہے. بخاری شریف کے اندر جو واقعہ نقل کیا گیا ہے اس کو پڑھیے. صحابہ جنگ لڑ رہے ہیں، رات بھر جنگ چلی. ایک قلعہ ہے، قلعہ تستر، اس قلعے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہاں اسلام کا جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں. بالکل قریب آ گئے، بالکل قریب آ گئے، اس قلعے تک پہنچ گئے. قریب تک یہ جھنڈا لہرا دیں، کچھ کافر رہ گئے، ان کو ڈھکیل دیں پیچھے کی طرف. اتنے میں فجر کی اذان کی آواز آ جاتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم. نماز پڑھنا بھی ضروری. اور ہم نے رات بھر جو جنگ لڑی اس قلعے کو حاصل کرنے کے لیے اور اسلام کا جھنڈا اس قلعے پہ لہرانے کے لیے، اللہ اگر ہم نماز پڑھنے لگ جائیں اور اس قلعے پر جھنڈا نہ لہرا سکے تو ہم سب نماز پڑھنے لگے تو یہ کافر پھر سے اس قلعے پر حملہ کر دیں گے، چڑھ جائیں گے اور ہماری ساری محنت بیکار ہو جائے گی. اب کیا کریں؟ اور اگر قلعے پر جھنڈا لہرانے کے لیے تھوڑا سا اور لڑ لیں تو سورج نکل جائے گا، فجر کی نماز چھوٹ جائے گی. کتنی بڑی دویدھا تھی ان کے سامنے. پوری رات لڑے، اسلامی جنگ، دین کے لیے لڑ رہے، اپنے کاروبار کے لیے نہیں، اپنے بزنس کے لیے نہیں، دین کے لیے لڑ رہے. لیکن کرے کیا؟ اگر فجر کی اذان ہو رہی ہے، اگر ہم نماز پڑھنے لگیں تو کافر اس قلعے کو گھیر لیں گے، ہماری محنت بیکار. اور اگر قلعے پر جھنڈا لہرانے لگے، ان کافروں کو تھوڑا اور پیچھے کر دیں تو نماز فجر چھوٹ رہی ہے. اللہ اب ہم کیا کریں؟ ایک دوسرے کو دیکھتا ہے کیا کیا جائے، اور اشاروں میں باتیں ہوتی ہیں. پہلے جھنڈا لہرا دو، نماز تو ہم لوگ بعد میں بھی قضا کر لیں گے. اگر یہ قلعہ نکل گیا ہاتھ سے تو میری ساری محنت بیکار ہو جائے گی. اس واقعے کے راوی حضرت انس فرماتے ہیں اشارے آنکھوں میں ہو گئے اور ہم لوگ قلعے پر چڑھ بیٹھے، کافروں کو پیچھے ڈھکیل دیا اور سورج نکلنے سے پہلے ہم نے جھنڈا لہرا دیا، اسلام کا جھنڈا لہرا دیا اس قلعے پر. ہم نے اس قلعے کو فتح کر لیا. جب قلعہ فتح کر لیا گیا تو ہم سب لوگ تیمم کرنے لگے، اس لیے کہ وہاں پانی تو تھا نہیں. تیمم کرتے کرتے ہماری آنکھوں کے سامنے سورج طلوع ہو گیا، سورج نکل آیا.
حضرت انس کہتے ہیں لوگوں نے مجھے نماز پڑھانے کے لیے آگے کھڑا کر دیا. سورج نکلنے کے بعد یہ نماز ہم لوگوں نے فجر کی سارے صحابہ نے پڑھی. حضرت انس کہتے ہیں جب وہ سجدے میں گئے تو فجر کی نماز کا اول وقت جو چھوٹ گیا، اس چھوٹ جانے کی وجہ سے حضرت انس اتنا روئے کہ زمین کے اندر گڈھا پڑ گیا اور ان گڈھے کے اندر آنسو بھر گئے. فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، تو حضرت انس نے لوگوں سے کہا او میرے ساتھیو، جب سے میں اسلام لایا اور نماز شروع کی، اللہ کی قسم میری پوری زندگی میں یہ میری فجر کی پہلی نماز ہے جو آج سورج نکلنے کے بعد میں پڑھ رہا ہوں. لوگوں یہ میری پہلی نماز ہے جس کو میں نے سورج نکلنے کے بعد پڑھا ہے، لیکن آج اول وقت نکل جانے کا افسوس اتنا ہو رہا ہے کہ اگر میرا پورا خاندان ہلاک ہو جاتا، میرا پورا کاروبار تباہ ہو جاتا، نشٹ ہو جاتا، برباد ہو جاتا، تو مجھے اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا افسوس مجھے فجر کی نماز کے اول وقت کے نکل جانے کا ہو رہا ہے. جبکہ یہ جنگ اپنے لیے نہیں تھی، اسلام کے لیے تھی، لیکن اس کے باوجود افسوس ہو رہا ہے. میرے بھائیوں، ان واقعات کی روشنی میں ہم کتنے پرسنٹ مسلمان نظر آ رہے ہیں؟ ذرا دیکھیے، جب ہم نے نماز ہی کو باقی نہیں رکھا تو اسلام کہاں رہ گیا ہمارے اندر؟ اسلام ہی تو اصل دین ہے. الصلاۃ عماد الدین، من ہدم الصلاۃ ہدم الدین. اسلام دین کا ستون ہے. جس نے نماز دین کا ستون ہے، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو چھوڑ دیا. جس نے نماز کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا. ایک وقت کی نماز کہہ رہی ہے زندگی کی میری پہلی نماز ہے جو سورج نکلنے کے بعد میں پڑھ رہا ہوں. ابھی دیکھنا گاؤں میں، ویسٹرن نگر میں ایسے لوگ ہوں گے